معزز خواتین و حضرات، ڈیل کارنیگی جو ہیں اس نے ایک فائل بنائی ہوئی تھی اور اس میں اس نے لکھا ہوا تھا میری حماقتیں. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اپنی فائلیں بنائی ہوئی تھی کہ زندگی میں جو میں نے حماقتیں کی وہ میں نے ساری اس میں لکھ دیں، اور پھر میں سیکھتا تھا کہ میں نے اب حماقت کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. میں خود اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں، کرتا ہوں کہ جب بھی میرے ساتھ کوئی برا واقعہ پیش آتا ہے، یہ بھی بنیادی طور پر میں نے یہ بات بھی شامی صاحب سے سیکھی کہ جب بھی کوئی واقعہ برا پیش آتا ہے، جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی، میں نے کبھی کسی دوسرے شخص کو الزام نہیں دیا. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ میری کیا غلطی تھی. اگر میں نے اس شخص پہ اعتماد کیا تو اس کا مطلب میری ججمنٹ کی غلطی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ دنیا کو تو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ کسی ناکامی کی ذمہ داری جو ہے اپنے آپ پہ ڈال لیں گے تو پھر آپ کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، آپ احتیاط کریں گے. یعنی آپ یوں سمجھیں، اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ گاڑی جیسے چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خود بھی احتیاط کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ دوسروں کی بد احتیاطی کا بھی خیال کریں، کیونکہ دوسروں کی بد احتیاطی سے بھی آپ کو بے پناہ نقصان ہو سکتا ہے. لیکن یہ باتیں میں نے اپنے علم سے سیکھی. جیسے نپولین کی ایک بات ہے، جب وہ آخری زندگی گزار رہا تھا اور شکست ہو چکی تھی اس سے اور وہ بالکل قید میں تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں بندہ ذمہ دار ہے، فلاں بندہ، اس کا نہیں. میری شکست جو ہے اور میرا زوال جو ہے اس کی صرف اور صرف ذمہ داری صرف مجھ پہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ میں اپنا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا ہوں. وہ اس سے کوئی چیزیں تو نہیں کر سکا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ رویہ اس نے اپنی زندگی میں رکھا ہوگا، اسی لیے تو اس کو نپولین اعظم کہتے ہیں. ہاں، زندگی میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات آپ سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، بعض اوقات زیادہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، وہ آپ کو شکست دے دیتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور بڑے صاحب امریکہ میں بہت امپورٹنٹ آدمی ہیں، بزنس مین بڑے رہے، وہ کہتے تھے کہ میں ہر ہفتے اپنا احتساب کرتا ہوں. میں ساری جب سیٹرڈے نائٹ ہوتی ہے تو میں کچھ وقت نکالتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ پورے ویک میں میں نے کیا کیا غلطی کی، میں کون سی غلطی تھی جو میں نے کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. میں اپنی حماقتوں کا حساب کرتا ہوں اور پھر میں ان سے بچنے کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کرتا ہوں. اسی طرح سے ایک بڑے آدمی فرینکلن ہیں امریکہ کے، انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ کام شروع کیا کہ میں کیا غلطیاں کرتا ہوں، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ اپنے آپ سے لڑائی ہوتی ہے، بہت بڑا جہاد ہے اپنے سے، کہ آپ پہلے یہ سوچیں کہ آپ انسان ہیں، آپ غلطیاں کرتے ہیں، اور پھر یہ سوچیں کہ آپ نے ان غلطیوں کو درست کرنا ہے، اس غلطی کو آئیڈینٹیفائی کرنا. یہ اسی طرح سے جیسے انسان کو اپنی بو نظر نہیں آتی، جیسے آنکھ جو ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتی. تو ایک اور جو فرانسیسی دانشور ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ آپ کا جو سب سے آپ کو جاننے والا شخص ہوتا ہے وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے، اس کو آپ کی خامیوں کا سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. فرینکلن نے بڑی، جو میں آپ سے بات کرنے چاہ رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ ابتدا میں نے دیکھا کہ میرے اندر 13 بڑی خامیاں ہیں. میں غصے میں جلدی آ جاتا ہوں، کام جو ہے وہ میں لاپرواہی کر دیتا ہوں، اور دوسری چیزیں. انہوں نے 13 خامیاں اپنی ذات میں آئیڈینٹیفائی کی. آپ بھی اپنی ذات میں آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی خامی ہے. یہ سب سے مشکل کام ہے آپ کو پریشانیوں سے دور رکھنے کے لیے. اگر یہ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ آپ کی ذات میں کون سی خامی ہے، اس کو لکھ لیں، دماغ میں نہ رکھیں، اور پھر آپ ایک پلان کریں. فرینکلن نے کیا کیا؟ فرینکلن نے یہ کیا کہ وہ ہر خامی کو کہتا تھا اس ہفتے میں نے یہ خامی نکال لی ہے، اس ہفتے میں نے دوسری خامی نکال لی، اس ہفتے یوں اس نے اپنی خامیوں پہ قابو ڈالا. اور پھر وہ، ظاہر ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں، وہ بہت بڑا آدمی بنا اور بہت اس نے زندگی میں کامیابی حاصل کی.